اور حج اور قربانی، ان دونوں عبادتوں کے بارے میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں میں مختلف طبقے ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ بھی لوگ ہیں جو ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ خلاف باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حج کے لیے اس وقت جاؤ جب تمہارے محلے میں کوئی بیوہ عورت نہ ہو، جب کوئی ضرورت مند نہ ہو، حج کے پیسوں سے کسی کی شادی کرا دو، حج کے پیسوں سے فلاں کام کر لو، یہ کر لو۔ یہ جو عبادتوں کا آپس میں کمپیریزن ہے نا، یہ دراصل شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ آپ مہنگی گاڑی اس وقت خریدو جب آپ کے محلے میں کوئی ضرورت مند بیوہ عورت نہ ہو، آپ مہنگے موبائل اس وقت لو جب آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ ہو؟ کوئی ایسا کیوں نہیں کہتا؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں۔ لیکن آپ یہ ضرور سنیں گے کہ بھائی حج کے لیے تب جاؤ جب پڑوس میں کوئی بھوکا نہ ہو۔ یہ اکثر بہت زیادہ سنا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کل میں نے ٹویٹر پہ دیکھا کہ کسی اور جگہ کا چھوڑیں، لاہور کے ایک شخص، اور نام بھی ان کا بالکل پورا آئی ڈی پورے مسلمانوں کی، انہوں نے کہا کہ آج میں نے قربانی کے جو پیسے ہیں اس سے میں نے اپنے محلے میں کولر لگایا ٹھنڈے پانی کا، اور میں سمجھتا ہوں قربانی سے زیادہ ثواب اس میں نے حاصل کیا۔ خود ہی فیصلہ بھی کر لیا کہ ثواب بھی مجھے اس میں زیادہ مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دو نیکیوں کو آپس میں کمپیئر کرنے سے نہیں ہوتا۔ کل کو انسان بولے کہ نماز پڑھنے سے اچھا میں جم چلا جاؤں، میرے ایکسرسائز وہاں ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ جو کام آپ کو دیا گیا آپ وہی کام کریں۔ آپ کو جب آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہو، آپ کے باس نے آپ کو ایک کام دیا ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے باس نے آپ کو یہ کام کیا کہ آپ فلاں میرا یہ کام کر دیں، آپ اپنا ہی دماغ لگا کر کوئی دوسرا کام کر لیں تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جب اتنی چھوٹی سی آفس میں یا کمپنی میں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو اللہ رب العزت جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے اس کے احکام میں ہم اپنی مرضی سے رد و بدل کر دیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر اللہ ہمیں نوازتا ہے تو کیوں نہ ہم حج بھی کر لیں اور کسی غریب کا خیال بھی رکھ لیں؟ کیوں نہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا خیال رکھنے کے حوالے سے زیادہ آیتیں قرآن میں نازل ہوئی ہے یقیناً۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نوازا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم شادیوں پر بے انتہا خرچ کرتے ہیں، اس وقت کسی کو غریبوں کا خیال نہیں آتا ہے۔ ہم دیگر رسمیں جو ہے نا دھوم دھام سے کرتے ہیں، تب تو غریبوں کا خیال نہیں آتا، لیکن جب حج کا خیال آتا ہے تو لوگ آپ کے دماغ میں کیا ڈالتے ہیں؟ یار کسی غریب کا خیال رکھ لیں۔ جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کسی غریب کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو ایک تو یہ کہ مسلمانوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس ایکسٹریم کی طرف گئے ہوئے ہیں کہ بھائی حج کے بجائے آپ لوگوں کی عبادت کریں، جو کہ ایبسولوٹلی غلط ہے۔ حج اللہ تعالیٰ نے اگر صاحب استطاعت پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور اس کی فرضیت سے ہم اور آپ انکار نہیں کر سکتے۔ انسان صاحب استطاعت ہونے کے بعد کسی بھی وجہ سے اگر اس میں تاخیر کرتے رہتا ہے نا، ٹال مٹول کرتے رہتا ہے، اس کے لیے وہ ہر سال گنہگار ہوتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں آپ کو انسان، کیونکہ ہم اپنی پرائیورٹیز رکھ لیتے ہیں نا کہ اس سال حج نہیں، اس سال ذرا بچے کی کالج سٹارٹ ہو رہی ہے تو جو سیونگز ہیں تو پہلے ذرا اس پر لگائیں گے، پھر اگلے سال آپ سوچیں گے کہ نہیں بچی بھی جوان ہو رہی ہے تو پہلے اس کی شادی کریں گے۔ تو ہم اپنی پرائیورٹیز جیسے جیسے بڑھاتے جاتے ہیں ہر سال گنہگار ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ جس قرآن مقدس میں من استطاع الیہ سبیلا، جیسے آپ اس وہاں پر جانے کے لیے صاحب استطاعت ہو جاتے ہیں، اب وہ پہلے ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ اس کو آپ پرائیورٹی دے دیں، وہ تو ویسے بھی آپ کا 5 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا، باقی چیزیں مسلسل ایسی چلتی رہے گی۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔